السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے؟ آج کی جو نفسیاتی الجھن ہے یہ بھی بہت سو کا مسئلہ ہوتا ہے. فضول بیکار باتیں کرنا، بہت زیادہ بولنا، بہت اونچا بولنا. تو پورا میسج جو ہے وہ اچھا خاصا لمبا ہے، تو بس اتنا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کا حل کیا ہے. پہلے تو یہ کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی، نماز اور قرآن. جب نماز قرآن انسان پڑھ لیتا، ظاہر ہے اچھی چیزوں میں جب آپ کا ذہن تھک جائے گا، زبان بول بول کے تھک جائے گی، تو پھر آپ کو فضول اور بیکار باتوں کے لیے نہ تو وقت ملے گا نہ طاقت ملے گی. آپ کو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا کی ہے کہ آپ بول سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس بولنے کی صلاحیت کو آپ غلط اور ناجائز طور پر استعمال کر رہی ہیں. یاد رکھیے کہ ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے، سننے کی، کھانے کی، پینے کی، بولنے کی، ہنسنے کی، رونے کی، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں. زبان کی نعمت، زبان نہ ہو، انسان گونگا ہو، دوسرے ملک میں جب جائے، کوئی چائنا میں چلے جائیں آپ، یا کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جس کی زبان ہی آپ کو نہ آتی ہو، پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. تب کتنی قدر آتی ہے زبان کی بھی، اور اس زبان کی بھی، بولنے کی بھی، یعنی علم کی بھی. تو ایک نعمت کو جب ہم بیکار استعمال کرتے ہیں تو پھر اس بیکار استعمال کرنے کی وجہ سے جو نقصان دنیا میں جو اس کی سزا ملتی ہے وہ کیا؟ بیکار بولنے کی سزا فساد. ہر بندے کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، چاہے آپ کتنے ہی پرخلوص کیوں نہ ہوں. جس کو بیکار باتیں، بے مقصد باتیں آتی ہیں، اونچا بولنا آتا ہے، ٹھیک ہے، بیکار بے مقصد لایانی باتیں، بیکار باتیں جن کا نہ خود کو فائدہ ہے نہ دوسرے کو فائدہ ہے، جانے بغیر بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، جو طاقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لازمی ہر طرف، چاروں طرف جھگڑے ہی جھگڑے رہتے ہیں. وہ چاہے دفتر میں ہو، چاہے گھر کے اندر ہو، فسادی ہوتے ہیں. لوگ ان کو اپنے پاس بٹھانا پسند بھی نہیں کرتے، حالانکہ ان کا دل شیشے کی طرح صاف شفاف ہوتا ہے. ان کے دل میں کوئی میل، کوئی برائی، کوئی کینہ نہیں ہوتا، بالکل کینے سے اور انتقام سے، نفرت سے بالکل ان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے. اب اس میں بھی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، جو زیادہ بولتا ہے نا اس کے اندر کچھ بھی، کوئی بھی بات نہیں رہتی، وہ سب کچھ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. اچھا ہو برا ہو، کچھ اچھا لگے وہ بھی فوراً وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے. مبالغہ رائے بھی کبھی کبھی کر دیتا ہے. کچھ برا لگے تو کبھی بھی لحاظ مربت کبھی نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ تو بہت برا ہے. ہو سکتا ہے اس کو اندر دل کے وہ چیز تھوڑی سی بری لگی ہو، لیکن کیونکہ زبان کی بولنے کی عادت ہے نا، بولنے کی عادت ہے نا، تو وہ کیا کہے گا؟ یہ تو بہت ہی بری چیز ہے، یہ تو بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے. کہتے کیا پتہ ایک بات کو 70 دفعہ بولے گا. اب ایک دفعہ کہہ دیا کافی ہے، عقل مند تو ایک دفعہ ہی کہے گا، لیکن یہ معصوم بھولے بھالے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بے وقوف لوگوں کی. میں اس کو سادگی تو نہیں کہوں گی، بے وقوفی کہوں گی، کہ جن لوگوں کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے بے وقوف ہوتے ہیں، بیکار باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بولنے والے ظاہر ہے بے وقوف نہیں ہوتے، اچھا بولنے والے بھی بہت ہیں جو بہت بولتے ہیں. ان میں میری اپنی استاذہ محترمہ ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں، جن کا کام ہی بولنا ہے، اور ان کا بول آپ سن کے تو دیکھیں ایک ایک بول لال و گوہر ہے. کوئی اس طرح سے بول کے دکھائے نا، اس طرح سے اپنی طاقت کو استعمال کرے نا. مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، بولتے تو واہ کیا پھول جھڑتے ہیں، ہر بات لال و گوہر، ہر بات لکھنے والی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، کتنی ساری عظیم ہستیاں ہیں، محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ ہیں، اور کتنی ساری نیک ہستیاں جو بہت پیارا بولتی ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں، ہر وقت بولتی رہتی ہیں اور بہت اچھا بولتی ہیں، اور کان بھی سنتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہیں کبھی. تو ایسا بولیں، اپنی بولنے کی صلاحیت کو آپ کیوں خراب کریں، کیوں زنگ لگائیں، کیوں اس کو بیکار کریں؟ اچھا بولیں، احادیث سنائیں پڑھ پڑھ کے، قرآنی آیات سنائیں پڑھ پڑھ کے، یاد کریں، ان کو یاد کروائیں، کسی کو اچھی باتیں بتائیں، کسی کو جو آپ کو جو کچھ آتا ہے وہ سکھانا شروع کر دیں، تاکہ آپ کی طاقت جو ہے وہ جائز جگہوں پر استعمال ہو، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک شیطان کا بہکاوا، اللہ کا دشمن آپ کو بیکار باتوں میں سجھا رہا ہے، آپ کو مصروف کر رہا ہے بیکار باتوں میں، تاکہ ہر ایک سے آپ کا پنگا ہو، لڑائی جھگڑے ہو، فساد ہو، اور ہر ایک سے ناراض ہو کے ایک کونے میں آپ بیٹھی رہیں چپ کر کے، یا پھر اور لوگوں سے دوستیاں کرتی جائیں، وہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے جائیں. ایسے لوگوں، جن لوگوں کا دماغ جو تیز ہوتا ہے نا، یا جو لوگ بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت سی باتیں نا بولتے بولتے وہ باتیں بھی کر جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے ہوتی.
یعنی اپنے راز نہیں رکھتے. تو جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر بہت فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے، اور یہ پھر بیچارے روتے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں تو کوئی بات نہیں ہوتی، انہوں نے تو جو کہنا تھا سو کہہ لیا، ان کے دل میں نہ کوئی پہاڑ نہ کنکر کسی کے خلاف، یہ سب کہہ چکے ہوتے ہیں ایسے معصوم آپ جیسے لوگ. ٹھیک ہے، تو اب آپ احتیاط کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے اب جیسے بولنے کی عادت ہے، بولا زبان سے جاتا ہے، اب آپ نے بولنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کم گو بنا دے، مجھے کم کھانے، کم بولنے، کم سونے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، کھانا بھی زیادہ کھاتی ہوں گی یقیناً جب بھی تو طاقت آتی ہے، اور سوتی بھی زیادہ ہوں گی جب بھی تو طاقت آتی ہے بولنے کی. ورنہ جو کم کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، کم سونے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بولتے بھی کم ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات کہ یہ دعا مانگنی ہے. دوسری دعا مانگنی ہے اعوذ باللہ اکون من الجاہلین. اور تیسری دعا مانگنی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ خوب پڑھنا ہے. نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز خوب لمبی لمبی پڑھیں، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ. ٹھیک، پھر خود کو تھکانا ہے سپارے میں. جب قرآن پڑھنے لگے تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھ لیں، اگر گھر میں اور لوگ متاثر نہ ہوں تو. ویسے تو عورت کی، لڑکی کی جو پسندیدہ نماز قرآن ہے وہ یہ ہے کہ کونے میں، گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے، کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے، پردے میں بیٹھ کے اندر بیٹھ کے پڑھے، نہ اس کی آواز باہر نکلے، نہ وہ نماز قرآن پڑھتی ہوئی دکھائی دے. یہ اس کی پسندیدہ ہے نماز قرآن. لیکن اگر گھر کا ماحول ایسا ہے، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، متاثر نہیں ہو رہی ہیں، کوئی ان کے اوپر مطلب وہ تنگ نہیں ہو رہی ہیں، متاثر سے مراد کی آواز سے تنگ نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر آپ پڑھ لیں، اونچی آواز سے پڑھ لیں. اور کم از کم روزانہ کم از کم 1 سپارہ صبح پڑھیں، اور 1 سپارہ دوپہر کو، 1 سپارہ رات کو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ 3 ٹائم انسان کھاتا پیتا ہے، 3 ٹائم بولنے کی طاقت ہوتی ہے، تو 3 ٹائم سپارہ پڑھ کے آپ کی جو طاقت ہے وہ اس میں لگ جائے گی، اس میں صرف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ جو لوگ حقیقتوں سے بے خبر ہوتے ہیں نا، اور اس کے باوجود وہ حقیقتوں کے بارے میں بولتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں لیکن بولتے ہیں. اور یہ مزاج بھی عام بن گیا ہے کہ انسان جو ہے نا باتوں کی تحقیق نہیں کرتا، اور اس کے باوجود اس کو اپنا فطری حق سمجھتا ہے کہ وہ ہر موضوع پہ بس بولے. خواہ بولنا آتا ہے، نہیں بولنا آتا، بے تکان بولے، بھلے اس کے بارے میں اس کو کچھ بھی پہچان نہ ہو، کوئی واقفیت بھی نہ ہو. تو یاد رکھیے کچھ بھی جب بولنا ہو، کہنا ہو، تو اس سے پہلے جاننا ضروری ہے. وحید صاحب کہتے ہیں کہ اظہار رائے سے پہلے تحقیق کر لو. اور واقفیت کے بغیر بولنا اگر جہالت ہے نا، تو وحید صاحب کہتے ہیں کہ تحقیق کے بغیر رائے ظاہر کرنا شرارت ہے، اور دونوں یکساں طور پر برائیاں ہیں یہ. ٹھیک ہے، ان میں اگر فرق ہے تو درجے کا ہے، نہ کہ نوعیت کا. ٹھیک ہے، تو جب یہ اچھی سی باتیں آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ آپ بات نہیں کریں گی. رہی بات اونچا بولنے کی کہ میں اونچا بھی بولتی ہوں، تو اونچا بولنے والے کی بات میں ایک تو اثر ہی نہیں ہوتا، کتنی ہی خوبصورت بات کر رہا ہو، اونچا بولنے والے سے ہر کوئی تھک جاتا، پہلے ہی بیزار ہو جاتا ہے. اور اونچا بولنے کی جو مثال قرآن میں دی گئی ہے نا، جو لوگ اونچا بولتے ہیں تو اس کو کس جانور سے دی گئی ہے؟ سب سے سست جانور سے، گدھے سے، جس کا کوئی نام بھی سننا پسند نہیں کرتا. تو اونچا بولنا، چاہے آپ اچھی بات کر رہی ہو، قرآن سنا رہی ہیں، حدیث سنا رہی ہیں، اچھی باتیں سنا رہی ہیں، سب انتہائی ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان سب سے احتیاط کرنے کے لیے پہلے دعا، پھر نماز کی پابندی. اگر نماز نہیں پڑھتی تو اس کے لیے بھی پہلے دعا، اللہ مجھے توفیق دے. اس کے بعد ہفتے میں 2 روزے رکھیں، ہر پیر جمعرات کو، کیونکہ روزہ رکھ کے بھی ذرا طاقت کم ہوتی ہے تو بولا نہیں جاتا نا، تو عادت ہو جائے گی آپ کو. اور جتنا بولنے کا شوق ہے خوب کتابیں پڑھیں، کتابوں میں سے اچھی اقوال زرعی لکھیں، کوٹس نکالیں، اس میں سے جو بھی انگلش میں، اردو میں جتنے بھی ہیں وہ نکالیں، اپنی ڈائری بنائیں، اور ڈائری بنا کے پھر اپنی آواز میں ریکارڈ کریں، اور اپنی دوستوں کو، سہیلیوں کو اچھے کورس وہ ریکارڈ کر کے آپ بھیجیں. اور ظاہر ہے جب زیادہ بولتی ہیں تو آپ کو بول بول کے لہجہ بھی اچھا ہو گیا ہوگا یقیناً. اگر نہیں ہے تو لہجہ اچھا کر لیں، انگلش میں
کچھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں یا اردو سکھا دیں بچوں کو، یا اسلامیات پڑھنا لکھنا سکھا دیں، بولنا سکھا دیں، ان کو پڑھنا سکھا دیں، ریڈنگ سکھا دیں، یہ آپ کی زبان کا صدقہ ہو جائے گا۔ اور زبان کا صدقہ کیا ہے؟ قرآن پڑھائیں، جتنا ہو سکتا ہے قرآن پڑھائیں، یہ آپ کا زبان کا صدقہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب انشاءاللہ دعا کریں گی اور یہ سب، ہاں ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، یہ اخلاق کو اچھا کرنے کی دعا ہے، زبان بھی قابو میں رہے گی، اور یہ دعا آپ یاد کر لیجئے۔ یہ ساری دعائیں قرآنی اور مسنون دعائیں محترمہ استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی صاحبہ دامت برکاتہ العالیہ، ان کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ ساری کی ساری دعائیں موجود ہیں جو میں نفسیاتی الجھنیں، ہر ایک الجھن کے اندر یہ ان دعاؤں کا ذکر کرتی ہوں۔ تو یہ سب آپ سب جتنی بھی بہنیں سننے والی ہیں، یہ کتاب ضرور خرید لیں۔ اس کتاب کے اندر جتنی دعائیں لکھی ہیں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کو لمبی عمر دے، ان کی زندگی میں برکتیں اور آسانیاں دے کہ انہوں نے ہم سب کے لیے اتنی آسانی کی۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔